دیکھیں ان ساری باتوں کی میں نے وضاحت وقتاً فوقتاً کی ہے سکیٹرڈ فارم کے اندر. آپ بنیادی بات سمجھ لیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر نکل آئے. یعنی اس کی جو ٹکیا ہے نا، جب وہ طلوع ہو رہی ہو نا تو اس کا کنارہ جب نظر آئے نا، تو جب تک وہ کنارے کے بعد پوری ٹکیا باہر نہ آ جائے. یہ جو کہتے ہیں نا جی 20 منٹ، یہ تو خود ہی انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ تو بلند بہت ہو جائے افضل وقت ہے، باقی اصل مکروہ وقت وہ ٹکیا کے نکلنے کا. یہ واضح الفاظ ہیں. اور جب غروب ہو رہا ہو تو وہ جب ٹکیا جب غائب ہو رہی ہو اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی. اور تیسرا وقت ہے جب وہ سینٹر میں ہو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. یعنی اگر صبح سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے نا آج کل آلموسٹ 6:20 پہ، اور غروب ہو رہا ہے سپوز 5:20 کے اوپر، تو اس پورے ان دونوں ٹائم کے درمیان جو یہ بن رہے ہیں آپ کے 11 گھنٹے، اس کا جو سینٹر کریں گے نا تو وہ ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں دحوہ کبریٰ. اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے. اور جیسے ہی وہ زوال کرتا ہے مغرب کی طرف، زوال ویسے ہم غلط العام ہو گیا ہے، زوال تو کہتے ہی زور کے ٹائم کو ہے، زوال کہتے ہیں سورج کے گرنے کو. جیسے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے نا تو وہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زوال آفتاب. اور رات کو تو زوال ہوتا ہی نہیں ہے، رات کو سورج ہی نہیں ہوتا. سورج تو مغرب کے وقت گر کے ختم ہو چکا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، یعنی وہ کہیں اور طلوع ہوا ہوتا ہے. میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن نہیں کر رہا، میں ریلیٹیولی ڈسکشن کر رہا ہوں. تو یہ 3 اوقات میں ہر طرح کی نماز، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 اوقات کے اندر جنازہ پڑھنے سے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اور مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا ہے. لیکن یہ ٹائم تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں. طلوع کے وقت 5 سے 7، غروب کے وقت اور 5 سے 7 منٹ. یہ جو 20 اور 40 منٹ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، واضح الفاظ ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کے 2 سینگوں میں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب اس کا کنارہ ظاہر ہو، جب تک پورا سورج باہر نہ آ جائے تم نے نماز نہیں پڑھنی. تو بس سورج باہر نکلا تو کافی. اب یہ تو نہیں ٹکیا باہر نکل کے تو وہ اتنی اوپر آ جائے، وہ ٹھیک ہے افضل وقت ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چاشت کا، اوابین کا اور دوحہ کا اور اشراق، یہ سب ایک ہی حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. چاشت تو خیر ترجمہ کرتے ہیں، چیت عربی میں ہوتی نہیں ہے. جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت وہ افضل ٹائم ہے نماز پڑھنے کا. تو ظاہر سورج جب بلند ہو جائے وہ افضل ٹائم ہے. ٹکیا باہر نکل آئی تو ان 3 اوقات میں آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر پا لی. یعنی آپ نے نماز شروع کی، فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا، طلوع آفتاب ہو رہا تھا 6:20 پہ، آپ نے 6:18 پہ نماز شروع کی، 1 رکعت آپ نے 6:20 سے پہلے پڑھ لی، اب دوسری رکعت آپ نے 21 اور 22 منٹ کے درمیان پڑھی تو آپ کی پوری نماز درست ہو گئی. اس طریقے سے غروب آفتاب تھا 5:20، 5:18 پہ آپ نے عصر شروع کی اور 5:22 یا 23 یا 25 پہ ختم کی، اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے تو نماز ہوگی. لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد، تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو، اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں. چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں. مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اب ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ وہ ام عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو. ام سلمہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی تو میں نے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ گئے تھے تو میں نے اب عصر کے بعد وہ پڑھی ہیں. اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیتے، کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے. تو وہ 2 رکھتے چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلتے تھے. لہٰذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم عصر کے بعد 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو، تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاذ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے. البتہ کوئی قضا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے نزدیک جائز ہے. فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی. اس طریقے سے
فجر کے بعد آپ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ نفلی نماز ہوتی ہے. چلے شکر ہے آپ نے نفلی مان تو لی نا. آپ تو سنت موقدہ کے نام پہ نفل سے الگ کرتے تھے اس کو. اب تو مانے نا یہ نفلی نماز ہے, فجر کی 2 سنتیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں فجر کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے, سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے. سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ نفلی نماز ہے. بہرحال وہ حدیث ایک ہے جو اس کو سپورٹیو ہے, وہ جامع ترمذی میں کمزور سند ہے, صحیح ابن حبان میں, المستدرک للحاکم میں, صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے. نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ فجر تو ہم پڑھ چکے ہیں, یہ کون سی تو نماز پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی. تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اس سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث تقریری بن گئی, نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی. اور یہاں پہ حنفی اجازت نہیں دیتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ بیچارے پھر وہ انتظار کرتے کرتے یا تو چلے ہی جاتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کام انہوں نے چک کے رکھا ہوتا ہے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار ملتے ہیں کہ فجر کی جب نماز شروع ہوتی تھی تو اصحاب جو مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ جو حجرے ہوتے تھے باہر سین والے ایریے میں کونے میں نا, جلدی سے 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے. بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسے حجرے میں اور ایسی جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو اور امام آپ کا نہ ہو, امام وہ صحابہ کرام کے دور پہ نماز پڑھانے والا کہ وہ 2 سنتے کہ وہ 4 بھی پڑھ لے تو اس کی رکعت نہ فوت ہو, تو آڑے سے سنتا ہی شروع کر دینے تو وہ فرض رکعت ہی چھوڑ دینے. ٹھیک ہے, تو آپ باتیں بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ بھئی جب بعد کا آپشن موجود ہے آپ نے جان بوجھ کے کام شروع کرنا ہے. دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں, انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے, جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں, سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم. باقی یہ 3 اوقات ہیں جو اصل میں مکروہ ہے, سورج نکلتے وقت, سینٹر میں, اور غروب ہوتے وقت. رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے, پوری رات آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے, آدھی رات تک, لیکن یہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے, کیونکہ شرح مانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, اور حضرت ابو ہریرہ نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراط یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے, اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے. لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پڑھ سکتے. افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں, اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا. تو تاخیر تو کوئی نہیں کرتے. ایون سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں ایگزیکٹ 1.5 گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے, اذان مغرب کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد اذان عشاء ہوتی ہے. یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آلموسٹ 35-40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. باقی تو وقفے میں گزر جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ نماز بھی ان کی لمبی ہوتی ہے نا. تو اسی لیے آپ دیکھیں مغرب سے عشاء لوگ اعتکاف کرتے ہیں حرمین کے اندر, مکے میں اور مدینے کے اندر. تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ افضل وقت ہے تو وہ کہیں گے یار ہم وہ افضل ہی ہے نا, کیا مطلب ہم تو امت کی آسانی دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف فجر کی نماز یہ اندھیرے میں پڑھاتے ہیں, اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے کہتے ہیں اس نے سنت چھوڑ دی ہے. تو وہاں نہیں آپ کو خیال آتا, عشاء پہ آپ کو سنت آپ چھوڑتے ہیں, فجر پہ حنفی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی سنت یا افضلیت کو آپ فرض کے درجے میں نہ لے کے جائیں, خام خواہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. نمازوں کے جو اوقات ہیں نا جی, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے, مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں, اسلام 360 کے اندر موجود ہے, صلاۃ ٹائم کے اوپر مسلم پرو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر موجود ہے. بلکہ آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جاتا ہے, فجر کا وقت اس ٹائم داخل ہو رہا ہے, ایگزیکٹ آپ کو منٹس تک مل جاتے ہیں. اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. پرانے زمانوں میں مسئلے تھے کہ وہ ان کو دھوپ گھڑی بنانی پڑتی تھی, باقاعدہ چھتوں کے اوپر دھوپ گھڑیاں بنائی ہوتی تھی, اور چیک کرتے تھے کہ ہاں جی جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بھئی آپ نے نماز کس ٹائم پڑھنی ہے, جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے نا, جو میں نے دہوہ کبریٰ بتایا, جیسے ہی زور کی طرف یعنی زوال ہوتا ہے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے, اور جب کسی چیز کا سایہ, ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا عصر کا افضل وقت یہ ہے کہ ڈبل سائے کے ڈبل ہونے سے پہلے پڑھ لیں, بعد میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی, لیکن افضل وقت یہی ہے. سایہ اصلی ضروری ہے اس میں, ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ورنہ تو آپ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے تو عصر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ نہیں, یعنی وہ دعوی کبریٰ کے بعد سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک میں جو جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو سب سے کم سایہ اس وقت کسی ورٹیکل چیز کا ہوتا ہے اگر زمین میں آپ نے گاڑی ہو, اور آلموسٹ گرمیوں میں تو 0 کے قریب پہنچ جاتا ہے, خصوصاً آپ ایکویٹر کے اوپر اگر ہوں, خط استوا کے اوپر, تو وہ بالکل 0 کے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ باقاعدہ سرکل بناتے ہوتے تھے کہ جی یہ سایہ اصلی ہے, جیسے ہی اس سرکل سے باہر ہوا
تو پھر قدموں میں بھی ناپا جاتا تھا. اب تو یہ ساری کے سارے پرابلم حل ہو گئے. گھڑی نے مسئلے حل کر دیے ہیں, سافٹ ویئرز نے مسئلے حل کر دیے ہیں. آپ تو اب اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ ایکوریٹ ٹائمنگ کے اندر سحری اور افطاری اور نمازوں کی ٹائمنگ کا اہتمام کر سکتے ہیں, فجر کا, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا. اور جب ونس نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نہ تو اذان شرط ہے نہ اقامت شرط ہے. عورتیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں نا, عورتوں کے لیے چونکہ جماعت واجب نہیں ہے, جیسے ہی وقت داخل ہو انہوں نے اذان کا انتظار نہیں کرنا. اگر زور کا وقت 12:20 پہ شروع ہوا ہے اور مسجد میں نماز 1 بجے تو ظاہر ہے انہوں نے تو 12:45 اذان دینی ہے, آپ 12:21 پہ پڑھ لیں نماز. عصر کا وقت اگر شروع ہوا ہے جا کے 3 بجے اور مسجد میں 3:30 نماز ہے تو 3:15 اذان دیں گے, آپ 3 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے ہے. جماعت کا تعلق جو ہے نا اذان کے ساتھ, وہ جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دی جاتی. گھر میں چونکہ جماعت آپ نے قائم نہیں کرنی ہوتی, اکیلے پڑھنا ہوتا ہے, یا ایون گھر میں جماعت بھی کرانی پڑ جائے تو وہ پروٹوکول نہیں ہے جو مسجد کی جماعت کا کہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے. بس ٹھیک ہے, ٹائم داخل ہوا آپ اقامت کہہ لیں, نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جو 3 بیسک جو مکروہ اوقات ہیں جن کے اوپر ہر نماز منع ہے, وہ سورج کی ٹکیاں نکلتے وقت 5-7 منٹ, سینٹر میں 5-7 منٹ, اور غروب ہوتے وقت 5-7 منٹ. باقی جو کم لیول کے مکروہ اوقات ہیں وہ ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد, اس کا غروب آفتاب تک. اس میں بھی اگر عصر کی نماز رہ گئی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ان اوقات کے اندر جو مکروہ اوقات ہیں آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کریں گے, مردے کو نہیں دفنائیں گے, اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. جو 3 مکروہ اوقات میں نے بتایا, اور اس وقت میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے, سورج نکلتے وقت, ایگزیکٹ غروب ہوتے وقت, اور سینٹر میں. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنازے ہوتے ہیں نا وہ دن کو 11 بجے ہو رہے ہوتے ہیں, یا زور کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں, یا ایون عصر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذانوں سے 5 منٹ پہلے جنازہ ہوگا, مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں, یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں, اور یہ سب کو پتا ہے. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے مکروہ اوقات کے اعتبار سے. باقی جو عصر کے بعد والا میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ نبی الاسلام نے چونکہ ایک دفعہ شروع کر لیا تھا, لہذا آج بھی اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں زور والی, وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے. اس طریقے سے ایون عصر کے بعد نہیں پڑھ سکا, مغرب کے بعد پڑھ لے, دن رات میں 12 رکعتیں پوری کر لے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے. 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, اور 2 فجر سے پہلے. یہ 12 سنتیں مؤکدہ, تاکید کی گئی سنتیں. اس کے علاوہ بھی ہیں. ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, جو عصر زور سے پہلے 4 سنتیں اور زور کے بعد 4 سنتیں پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا, اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی. اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے جائیں, اور 4 رکعتیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی. افضل ہے ویسے 2 کر کے پڑھیں, اور اکٹھی بھی صحابہ سے, مصنف عبدالرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, وہ دونوں طریقے سے درست ہے, آپ پڑھ سکتے. تو یہ 12 رکعتیں دن رات میں ادر دین فرض ہیں. فجر کے 2 فرض, 4 زور کے, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, جس پہ اجماع ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. جمعے والے دن 2 فرض ہیں. جمعے سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں, جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے پھر 2 رکھتے ہیں, بخاری مسلم میں ہے. اور خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا تو بخاری مسلم میں ہے, جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو. اور بعد میں 4 رکھتے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ 4 رکھتے پڑھے. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ساری نفلی عبادات ہیں, یہ آبلیگیٹری نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو بیچاری بچے پالنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کہ وہ صرف فرض پڑھیں اور نمازوں کو جمع کر لیں, اور جمع سوری کر لیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں. یعنی زور آخری وقت میں, عصر پہلے وقت میں, مغرب آخری وقت میں, عصر پہلے وقت میں. یعنی آج کل اگر سپوز عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3 بجے, 2:50 پہ زور پڑھ لیں, 3 بجے عصر پڑھ لیں, ایک ہی وضو سے دونوں پڑھ لیں. اور غروب آفتاب ہو رہا ہے 5:20 پہ, اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے 7 بجے تقریباً, یا 6:45 بجے, تو وہ 6:30 مغرب پڑھ لیں, 6:45 عشاء پڑھ لیں. تو قریب قریب کر کے اس کو کہتے ہیں جمع سوری. جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتی ہیں. زور کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں, اور عصر کے وقت میں جا کے پہلے زور پھر عصر پڑھیں. مغرب عشاء کو بھی اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے. چلیں اس پہ تو پھر کسی کو تھوڑے بہت اعزا ہو جاتا ہے, لیکن جمع سوری پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ آسانیاں آپ دیں لوگوں کو تو آپ دیکھیں لوگوں نے تو نماز شروع کر دی ہے. کئی عورتیں انہوں نے نماز شروع کر دی کہ جی یہ تو نماز بڑی آسان ہو گئی پڑھنی. جب آپ دن رات میں 17 رکھتے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے آپ سے پوچھنی ہے, اور آپ نے صرف عشاء کی 17 بتائی ہوئی ہے. سر یہ ایک دن عشاء کی 17 رکھتے کو پڑھے گا, دوسرے دن تو کہے گا یار واقعی نماز
بہت مشکل کام ہے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کرام یہ ساری پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو اتنے اسٹرکٹ تھے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے سفر میں 2 فرض پڑھے زور کے، 2 عصر کے، اور اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا لوگ جو ہے نا ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ جی سنتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انفی ہے یہ میں نے کہا ہے، یہ بخاری مسلم الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یار اگر یہ سنتے ہی پڑھنی ہوتی تو میں زور کے 4 فرض نہ پڑھ لیتا جو میں نے 2 پڑھے ہیں۔ کٹی وٹی پھکی دی تھی انہوں نے کہ اللہ نے فرض کٹا کے 4 تو 2 کرتے نے، تسی سنتا نال پھر بھی جوڑی ہوئی ہیں نے۔ تو یہ مسئلے شروع، پھر انہوں نے بتایا کہ میں پوری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہوں، حتیٰ کہ حضور کی وفات ہوگی آپ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ رہا، حضرت عمر کے ساتھ رہا، سب سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے سوائے مغرب کے، وہ 3 ہیں۔ سنتے صرف جواز ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن یہ اس کو اتنی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، سنتوں کو تو چھوڑ دیں، اس سے چھوٹی چیز تراویح ہے، وہ کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے تو بتایا نہیں تھا، یہ تو تم خام الزام لگاتے ہو۔ یہ کہتے ہیں جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا تھا، ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ یہ تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی ہے۔ سر یہ کون پھر بتاتا رہے لوگوں کو؟ یہ جنات آ کے انسانی شکل میں ان کو یہ بتا کے گئے ہیں، تم لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا نا، آج ہم نے ایکسپوز کیا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ یار یہ تو اپنی طرف سے ہی باتیں بنا رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنا رہے، یہ آپ لوگوں نے کہانیاں لوگوں کو کرائی تھی، لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ آیا کہ دین کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں ہے۔ ایک ایک حدیث ہم بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ، لوگ چیک کرتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے نکلتی ہے، پھر وہ جا کے اپنے علماء سے پوچھتے ہیں یار تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے اسٹیشن کو، اسٹیشن چھوڑیں میرے بھائی، آپ کی گاڑی چھوٹ چکی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ باقیوں کی بھی، آپ اپنے اسٹیشن پہ کھڑے رہیں، آپ کے اسٹیشن وہی پرانے ہیں، دیوبند اور بریلی انہی اسٹیشنوں کے اوپر رہیں، آپ کی سواریاں جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائی ہیں، سوار کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دی ہیں اللہ کے فضل سے، آپ وہ اجڑے ہوئے آپ کے اسٹیشن، ہمیں پتہ ہے، اس لیے غصہ نہ کھائیں، علمی میدان میں آ کے آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں اور آپ بھی اس نعرے کو بلند کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ویسے ایک اور نعرہ ہے، ویسے برا لگتا ہے، میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہا، باقی ان کو خوش کرنے کے لیے، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں، یعنی وضو کا طریقہ ہے۔ اچھا اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن کے تحت تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے، تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں۔ بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے۔ سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے، نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو۔ اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ سارے کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لے۔ اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل، جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے، کونیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ
اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے ومسحو کی طرف کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولاکم آیا. چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم، تو یہاں آیا ارجولاکم. یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے. جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولاکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے دی. اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا. خیر یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے. اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ مضبوط، اور دوسری شاہ کی طرف بھی دیکھنا کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کو بعید نہیں ہے بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجولاکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتی ہے. پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں جہاں دھونے کا ذکر آیا وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک. اگر یہ مسح ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا. ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ ہے. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب میدان، اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے نہ پاؤں کا مسح ہے اور نہ سر کا، اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسح ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسح کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں. ایسی لاجک ہے ان کے نزدیک. وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کونی. وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے. اور مسح کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسح والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں، جو دھونے والے تھے ان کو مسح پہ شفٹ. ظاہر ہے مسح کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا. مسح اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے آئیں تو مسح بنتا ہے، اور مسح کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دو. اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسح کرنے کا قائل تھے وضو کے، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیر عزیزی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر کیونکہ ایک اہل سنت کے یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود. اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسح ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابیں پہنی. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے میں وہ تو پاؤں کا مسح کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک. اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں. اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں. پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے اوپر مسح کر لیا. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت میر معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ شیخان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے.
بہرحال وہ زیدیہ، امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید، اور امام زید استاد ہے امام ابو حنیفہ کے، تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید، یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد، ان کے دو بیٹے تھے امام باقر، یہ ڈومیننٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی، یہ ڈومیننٹ دو تھے، امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم ہیں، اور دوسرے ہیں امام زید جو امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں، تو وہ امام زید کو، انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے، یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا، یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے، رافضی ہو گئے جو اپنے امام کو چھوڑ دے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں۔ ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً آپ جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی تسلی نہیں ہوتی، ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا۔ باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے، اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ، ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ، لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اصحاب کی نا، تو نبی الاسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا۔ میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں، اس سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں۔ وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو، تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا، اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے، چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا۔ اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد میری وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھی کیا بیان کرتا ہے، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا، آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا۔ یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی؟ حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا، تو اس کا مطلب سر دھویا تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا۔ اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا، وہ راوی نے اس کو سکپ کر۔ مجھے بھی بعض بات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا ہو، اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہیں، یہ نہ ہو کہیں کل کو کہہ دیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا۔ باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں، اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں تھے۔ جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی، انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی والا کام نہ کرو۔ جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، تو جنگ صفین کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جناب یزید وہ گالا نہیں کاٹ لو، اتے نہ جاؤ، تو فائدہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا دبانے سے کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیتے۔ تو آپ جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسح کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے
کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے تھے، تو وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے کریں۔ تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے وہ مسح کر لے۔ یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا۔ تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا۔ لیکن حنفی آج تک کہہ رہے ہیں چمڑے کے ہوں، حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو۔ ہم کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کرنی سے؟ اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کے تو سر نہیں چلے جاتا۔ تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسح کرنے کی، تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی۔ بات کریں خام خواہ دین کو مشکل بنائے، یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو ضد بنائیں۔ شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہے وہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں، نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے۔ ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں، یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فساد تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب ہے، کہ بسا کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے میرے بھائی، آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی کریں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل کر لو۔ اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سب وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے۔ وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کیا، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو یا 600 گرام، اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے تھے، اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام، اس سے آپ غسل کر لیے۔ تو اب ظاہر ہے یہ ایک مشکل ہے، اب جس طرح کا مونفیوں نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی، اب میری داڑھی کو بھی وہ گنی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک بال اس کا، کوئی واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک بار پانی لیا ہے ایک وضو دھونے کے لیے۔ اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے؟ وہ صرف خلال ہی کریں گے۔ 3 دفعہ والی بیدی سے 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں؟ بس یہ جو ظاہری چہرہ ہے کافی ہے، وہ خلال کریں۔ باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ دھونا نہیں ہے، وہ چپڑنا آتا ہے، وہ نہیں اس طرح نہیں، وہ تو مزہ ہی ہو رہا ہے۔ تو اس میں زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے۔ تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا، اگر آپ تالاب میں ڈبکی ماریں آپ کے لیے پاکیزگی ہے۔ حنفی کہتے ہیں نہیں، کلی اور نعت یہ واجب ہے، فرض ہے، ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے، کلی اور وہ کرنا سنت ہے، جس طرح وضو کے اندر سے۔ جب وضو کے اندر وہ فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے وہ داخل کر دیا؟ ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے۔ اور اس میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہیں وہ غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے، کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، کچے فرش ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی۔ اب شلوار تو آپ علیہ السلام استعمال نہیں کرتے، آپ تو تہمد استعمال کرتے، تو تہمد تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں گندے ہیں، شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے گا۔ اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تہمد پہن کے باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں۔ اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پانی ویسے ہی بہ جاتا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو،
سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی، مریض ہو اور سفر میں، اور اسی میں اگر کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ تیمم کر سکتا۔ مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو سر میں زخم لگا، وہ جنبی ہو گیا، تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار، وہ بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا۔ نبی اسلام کے پاس شکایت ہے، آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار، اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، یہ تیمم کر لیتا۔ مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہو۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے، جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں، تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا، پورے جسم پہ نہیں کرنا، بس وہی چہرہ اور ہاتھ، بس ختم۔ تو یہ بڑی آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مریض ہو، سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے، قضاء حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضاء حاجت سے آیا ہے، ظاہر ہے اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، او لامستم النساء، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، اور یا چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر جنبی ہے، فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے، فتیمموا، تو وہ تیمم کر لیں، یعنی ایسے صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں، اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گاندہ ہے۔ سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے، ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی، بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں لگنی ضروری ہے، مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر، اور آپ نماز پڑھیں۔ تو مٹی سے فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم من، اور اپنے بازوؤں کا۔ اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں اب زیر آ گئی ہے، وہ با والی جو زیر تھی آگے بھی ٹرانسفر، دیکھا آپ نے، بوجوہکم وایدیکم نہیں آیا، ایدیکم آیا، تو وہاں پہ بھی اگر برؤوسکم وارجلکم ہوتا نا تو مسح والی طرف جا سکتا۔ یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں۔ اب میرے لیے اہل سنت بھی وہ ہیں اور اہل تشیع بھی وہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، تو دونوں کے دلائل میں ذکر کر۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو، ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شریعت جو ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے اور اس میں آسانی ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جتنا علم پڑھیں گے نا اتنی مشکل ہوگی، حالانکہ اسلام کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے دین کے معاملے میں آسانی ہوتی جائے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی آسانی ہے۔ اب کئی لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے سردیوں میں 1 نمبر کے بڑے بوٹ خریدے ہوئے تھے چمڑے کے موزے پہننے کے لیے، پھر وہ کہتے تھے ہم چلیں گھر تو پہن لیں گے، دفتر میں ہم جائیں گے تو کیا لگیں گے؟ ہم نے بتایا میرے بھائی نہیں، جرابوں والی حدیثیں بھی ہیں، کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کا اجماع ہے کہ جراب پہ بھی مسح ہو جائے گا۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار احادیث موجود ہیں۔ اب لوگوں کو آسانی ہوگی۔ میرے خود پاؤں سردیوں میں بڑے خراب ہو جاتے تھے، ظاہر ہے سردیوں میں آپ پاؤں پھر اتنے اہتمام سے ان کو دھونا، پھر خشک کر کے پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پاؤں پھٹ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ فجر کر کے پڑھ کے ایک دفعہ پہنیں جرابوں میں تو آپ آفس بوٹ پہن کے بھی جا سکتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں، کوئی 1 نمبر بڑے بوٹ نہیں لینے پڑیں گے آپ کو، اور جراب آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ وہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان میں تو پسینہ بھی آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بالکل ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے علاقوں میں تو اس لیول کی سردی نہیں ہے جو ریگستان کی راتوں میں ہو یا برفیلے علاقوں میں، اس میں تو ہمارے یہ والے جرابیں بھی موٹی والی جو عام ہیں، یہ موٹی جراب ہی ہوتی ہے جس میں آپ کو جسم باہر نہ دکھائی دے، وہ آپ پہنیں اور اس پہ مسح کریں۔ اور آپ کو اگر کوئی تنگ کرے تو اسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ پاؤں پہ بھی مسح ثابت ہے۔ اب بتاؤ پاؤں پہ مسح کروں یہ جراب پہ، تو وہ خود ہی کہیں گے یار جراب ہے پاؤں پہ ٹریکٹ۔ اچھا وہ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ نماز پڑھائی انہوں نے، تو پیچھے ایک دیوبندی بھائی تھے، وہ نماز کے بعد ان کو آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے تو آپ نے وضو میں اس کو مسح کیا ہے یا
वजू करके जुराब पहनी। कभी क्या मसला है उनका? जी वो तो नमाज हमारी तो नहीं होगी। तो उनको ये शक पड़ गया। वो कहता है यार तुम्हें ये शक क्यों पड़ा है कि मैंने इस पे मजा किया होगा, मैंने वजू करने के बाद भी तो जुराब पहन सकता हूँ। कहता नहीं सर्दियां हो सकता है किया हो। तो उसने भी मेरा उसको तपाया, उसने कहा मैंने नहीं बताना। आप इनके लिए अगला वहम इनको डालें आप, द्याबना को। देवबंदियों को अरबी में द्याबना कहते हैं ना, जैसे वो बरेलवियों को बरेलविया तस्गीर के सीगे के साथ। तो द्याबना हो या बरेलविया हो हनफी, आप इनको कहें कि अगर कोई बंदा आजकल बगैर जुराब के नंगे पाँव में नमाज पढ़ा रहा हो ना, तो कोई पता नहीं इसने पाँव का ही मजा किया हो, क्योंकि कई लोग अब पाँव पे मजा करने के कायल हो चुके हैं। लिहाजा अब नंगे पाँव किसी का नमाज पढ़ाना इस बात की दलील नहीं है कि इसने पाँव धोए भी हुए हैं कि नहीं। हो सकता है उसने ऊपर गीला मसा ही किया हो, लिहाजा कुड़ कुड़ के मर जाओ या कुरान हदीस पे आ जाओ। अगला वहम भी डाल देते हैं। ज्यादा वहम डालेंगे तो एक वक्त हो गया यार छोड़ो बस ठीक है जिस तरह करो, ये आ जाती है स्टेज फिर बंदे। तो सर जुराब को छोड़ दे, जुराब के बगैर भी कोई नमाज पढ़ा रहा है तो ऐन मुमकिन है कि उसने हदीस पे अमल करते हुए पाँव का मसा ही किया हो डायरेक्ट, उसको तो आप नहीं पकड़ सकते। लिहाजा इतना भी उसने ध्यान न रखे। बाकी किताबों में मैंने अबू दाऊद अभी जो बंदियों ने एक छापी, उसमें उन्होंने लिख दिया कि हम जुराबों पे मसे के कायल हैं, लेकिन पब्लिक को अभी तक नहीं बता रहे। पब्लिक को वही कहानी कराई ताकि पब्लिक मुश्किल में पड़े रहे और इनके चमड़े के मोजे बिकते रहे। ज़ाहिर जुराब तो चाइना ने बना दी, ये 15-20 रुपए की, चमड़े का मोजा आपको 200-250 रुपए का मिलता है। ठीक है, चमड़े का मोजा इनकी अपनी फैक्ट्री में तैयार होते हैं जहां पे 7-7 रंगों की पगड़ियां तैयार करते हैं, और वो ऐसे मुश्किल रंग आपको बता रहे होते हैं जो मार्केट से मिलेंगे भी नहीं, जब मिलेंगे तो बहुत महंगे। वो एक कलर निकाला हुआ है स्मोक ग्रे कलर। अब स्मोक ग्रे कलर का अगर आप कॉटन का जोड़ा ही खरीदेंगे तो उसमें से पगड़ी बनेगी। आम हालत में आप पगड़ी के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं आए आप हमारे मकबे पे आपको मिल जाएगी पगड़ी। 7 रंग आज अनाउंस हुए हैं, अगले दिन मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि 1 महीना पहले प्लान किया है कि हम ये 7 रंग अनाउंसमेंट करेंगे, और वो रंग उन्होंने प्रिंट करवाए पूरे मुल्क के अंदर।